قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور شیریں رحمان اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. اس کے نتیجے میں سارا اپوزیشن ساتھ کھڑا رہا, ہم سب ساتھ کھڑے رہے, اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. وہ پارلیمان کی با اختیار کمیٹی رہی, اور وہ اس میں سارے اہلکار آتے تھے, سب لوگ آتے تھے, پارلیمان میں آتے تھے, اور اس کی وجہ سے آپریشن شروع ہوا. اس دہشت گردی کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی اور پاکستان میں ایک مجموعی پوزیشن پورے ہاؤسز, دونوں ہاؤسز نے لی 4 دن کے بعد, اور دہشت گردی کے خلاف لمبے اور طویل آپریشن شروع ہوئے. اس طویل آپریشن کا میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے قیمت بڑی ادا کی. بہت سال چلے یہ آپریشن, لیکن یہ ضرور ہوا, اور اس کا سہرا بالکل پاکستان پر ہے کہ دنیا میں جہاں کاؤنٹر انسرجنسی, کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی تحریک ملٹری, عسکری یا کسی اور قسم کی کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ اس طرح کے وارفیئر میں جو کنونشنل نہیں ہوتا ہے, آپ اس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک کنونشنل فورس ہوتی ہے, سامنے 5 گوریلا ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں, ڈھکتے ہیں, چھپتے ہیں. ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں 20 سال 40 ممالک کی قوت وہاں موجود تھی, $7 ارب وہاں خرچ ہوئے. آپ دیکھ لیں, اور اس میں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ڈیفیٹ کیا, ان کا اپنا مسئلہ ہے, وہ انسرجنسی تھی. جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انسرجنسی نہیں ہے, وہ دہشت گردی ہے, اور وہ کبھی مذہب کا نام لیتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنے مذموم مقاصد چھپاتے ہیں. سوری اسپیکر صاحب, it is only a fight for power, it is not a fight for religion, and have the guts to say it. People's Party says it, ہم بنے soft target, لیکن اس کے لیے ہم نہیں آئے کہ ہم لگی لپٹی کریں گے اس پر. اس کے لیے بھی نہیں آئے کہ پھر سے وہ دہشت گردی سر اٹھائے اور سوات سے سر اٹھائے, اور پھر ریاض پیرزادہ ٹارگٹ بنے, میں پھر بنوں, 3 سال ہم پبلک میں نہیں جا سکیں. یو تھنک ہمیں پسند ہے اسکواڈ کے ساتھ؟ آج بھی نہیں ہوتا. ملک ہمارا ہے, اس کو ہم ہی نے بچانا ہے, تو اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی. اور آپریشنز ہو رہے ہیں, اعتماد میں لینا چاہیے سب کو کہ کس طرف یہ جا رہے ہیں آپریشنز, اور کہاں تک پہنچے ہیں ہم, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت باعث تشویش ہے. میری ذات کی کل 18 اکتوبر تھا, ابھی وہ زخم نہیں بھرے ہیں. پاکستان's largest terrorist incident. اس کے بعد آرمی پبلک سکول ہوا, بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہاں ہماری فوج, مسلح افواج کے ساتھ کیا ہوا. بٹ میں نے بہت فورمز پہ کہا, انٹرنیشنل فورمز پہ, یہ اس طرح کی unconventional warfare is like eating soup with a fork. کانٹے کے ساتھ آپ سوپ کھا رہے ہوتے ہیں, آپ 4 پکڑتے ہیں, 400 وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہیں چھپ جاتے ہیں, ڈھک جاتے ہیں. تو پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے, اور کامیاب آپریشن ہوئے جو ساری دنیا نے ایکنالج کیا. القاعدہ یہاں سے ختم ہوا, اور اب ہمیں TTP اپنا سر اٹھا رہے ہیں یہاں پہ. In what capacity? And as what? Citizens of Pakistan? Have they demilitarized? ہمیں دکھائیے, یہ شواہد دکھائیں. اور دوسری بات, جہاں تک بلوچستان کی بات ہے, تو فرینکلی اسپیکر صاحب, یہاں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. پورے ملک کے لیے نہ بنا سکیں, آغاز حقوق بلوچستان کی طرح جو ہماری حکومت نے شروع کیا, ہم بھی اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, ہم اون کرتے ہیں. لیکن جب بلوچستان کے حقیقی لیڈر کچھ کہتے ہیں, آپ کے علاوہ بھی کہتے ہیں لوگ, اور بھی لوگ بات کرتے ہیں, تو ہمیں نہ صرف سننا چاہیے, لیکن ایسی بھی کوئی پروسیس شروع کرنی چاہیے, عمل شروع کرنا چاہیے, جس سے یہ ریکنسیلیشن شروع ہو. اس ریکنسیلیشن میں
अगर कमेटी भी बनती है तो कुछ सच तल्ख सच हम सबको सुनने पड़ेंगे। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का यही मतलब होता है। और जिंदा कौमें, जिंदा जमहूरी कौमें जो हैं, मैं समझती हूँ हर मसले का कितना भी तवील हो, कितना भी पेचीदा हो, अपने पार्लियामान के अंदर वो हल ढूंढ सकती है, अपने सियासी हकीकी सिस्टम में वो हल ढूंढ सकती है, क्योंकि अपने लोगों के साथ सिर्फ एक ही हल होता है जी, वो सियासत का जरिया होता है। सियासत का नाम बहुत आलूदा हो चुका है हमारे माहौल की तरह, लेकिन ये वही प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लड़के यहाँ आते हैं। ये वही प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये मुल्क बना, और यही प्रोसेस होगी जिसके ज़रिए वो मुल्क बचेगा, और कोई प्रोसेस नहीं होगी। और आखिरी बात मैं कहूँगी कि मैंने जो भी कहा मैं ट्वीट पे डालूं, कहाँ करूं, मेरे खिलाफ तो बहुत ही गलीज बातें चलती हैं सोशल मीडिया पे। औरतें तो वैसे ही सॉफ्ट टारगेट होती हैं, सबको पता है, होने दो। हम सब के खिलाफ ऐसी गंद बला ऑपोजिशन चलाती है कि हमने अपनी जिंदा तारीख में नहीं देखी। जो गंद बला चलती है हमने कभी भी नहीं देखी और ना देखना चाहते हैं, लेकिन हम कोई फोरम नहीं छोड़ेंगे, ये भी याद रखें। और किसी को, और मैं किसी की इस वक्त अपॉलॉजी नहीं कर रही हूँ, किसी लेजिस्लेटर को, किसी को भी, किसी बाशिंदे को भी नहीं, उसका अपने अल्फाज के लिए कोई ऐसी बात हो, हमें सोचना चाहिए कि हमारी अदालतें भी किस लिए हैं। शुक्रिया जी। नहीं, अदालतों का भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी इत्तला में 52 केसेस पड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा केसेस पड़े हैं हमारी अदालतों में जो ह्यूमन राइट्स के हैं। अच्छा होगा कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें भी इन केसेस को आगे लें। उनके ऑनरेबल जो जजेस हैं हमारे बहुत बाइख्तियार हैं, और अल्लाह उनको और भी इख्तियार दे, लेकिन हमारे इख्तियार में तो ये है कि हम बात करें और अपना सियासी हल ढूंढें, और जो अदालतों का काम है वो भी करें। ह्यूमन राइट्स के केसेस बहुत रखे हैं वहाँ, कुछ इसके बारे में भी कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके हाथ में जो इख्तियारात हैं वो तो हम सब जानते हैं कितने हैं, और हम सब उसकी इज्जत भी करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। थैंक यू। शुक्रिया जी। अनाउंस कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। उनका कहना था, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की कीमत अदा की। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन काफ़ी साल चला, ये हमारा मुल्क है और हमने ही इसको बचाना है।